کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی. کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, کیا سمجھا جائے؟ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں یا مزید کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اپنی گفتگو سے؟ میرے خیال سے اٹس اے کمبینیشن آف گھبراہٹ اینڈ پینک. کانفیڈنس تو مجھے نہیں لگ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ترانہ تو ہم کو نیا نہیں رہے ہیں. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کا ہندوستانی اسپیشل ایچ ڈی کے ایک اور نئے ویڈیو میں. دوستو, پی ایم عمران خان نے ابھی ایک بڑا سا اسپیچ دیا ہے جس میں وہ بہت زیادہ کانفیڈینس میں لگ رہے ہیں, لیکن وہ کانفیڈینس میں تو کبھی ہے وہ ہوتے نہیں ہے, کیونکہ جیسے ان کی حکومت چل رہی ہے اس میں تو کوئی بھی بندہ اتنا کانفیڈینس نہیں نظر آئے گا. لیکن یہ لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت زیادہ کانفیڈینس ہیں اب ان کے اندر ابھی بھی, اور یہ اپنا حکومت چلا سکتے ہیں. لیکن اب تو ان کی حکومت بننے سے رہی. دوستو, عمران خان نے اپنے بھاشن کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ کیا تھا, اور جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ابھی بہت ہی زیادہ ڈر کر جیتے ہیں, ان کی حالت بہت ہی خراب ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کھل کے اپنی جیتے ہیں, جیسے ہندو اور مسلم ایک کوئی یہاں پہ برابر ہے, دونوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو دوستو, اسی ٹاپک پہ ویڈیو ہونے والے, تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ بنی ہے, تو ویڈیو پورا لاسٹ دیکھیے گا, اور چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسا ویڈیو لاتے رہتے ہیں. تو دوستو, آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریے. کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے, ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی. یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا, جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان, جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں, وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. وہ غازی صاحب, عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, کیا سمجھا جائے؟ عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں یا مزید کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اپنی گفتگو سے؟ میرے خیال سے اٹس اے کمبینیشن آف گھبراہٹ اینڈ پینک. کانفیڈنس تو مجھے نہیں لگ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ترانہ تو ہم کو نیا نہیں رہے ہیں. میں این آر او نہیں دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ تو سارا حفظ ہو گیا ہوا ہم کو یار. وہ ہوں, چاہے ان کے سفیر ہوں, چاہے ان کے مشیر ہوں, چاہے ان کے ترجمان ہوں, ایک ہی ترانہ جو ہے وہ مسلسل گائے جا رہے ہیں. آج جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اپوزیشن کو, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اسٹیٹ آف پینک. Is there anything to get panicked? پینک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کیا ان کے سامنے واقعی کوئی اپوزیشن ایسی ہے جو ریئل اپوزیشن ہے, یا ٹف ٹائم یا چیلنج دے سکتی ہے خان صاحب؟ میرے خیال سے اپوزیشن سے وہ کم گھبرائے ہوئے ہیں. اپنی جو ان کی پرفارمنس ہے, جو حکومت کی پرفارمنس ہے 3 سال کی, 3.5 سال کی, ایک تو وہ اس سے یقینی طور پہ پشیمان بھی ہیں, اور ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ جو ہیلتھ کارڈ ایشو کر دینا, یہ کر دینا, یہ صرف یہ اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک چینجز. جو گورننس ہے اس کے حالات بہت برے ہیں, اور اتنی ہی نااہل میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں کہوں گا کہ اپوزیشن ہے. اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا, بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں. لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے, وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں, اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا, آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی, اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے.
کیونکہ اپوزیشن نے بھی 3.5 سال میں کیا کر کے دیا مجھے بتائیے. PDM بنائی تھی انہوں نے لے دے کے تو امید تھی کہ شاید اس سے کچھ دیکھیں یہ فیئر انف, لیکن اگر مس مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے, پور پرفارمنس ہے, تو آپ صحت کارڈ کی تقریب میں کھڑے ہو کے آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو یاد کیوں کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اپنا CV پیش کرتے ہیں؟ تو بھائی آپ بھی اپنا CV پیش کیجئے, آپ بتائیے کہ یہ پرفارمنس ہے, یہ مینجمنٹ ہے, یہ ہماری گورننس کے ریکارڈز ہیں, پھر آپ کو اپوزیشن لیڈر کیوں یاد آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے جو ریسنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے نا, جس میں MQM کی لیڈرشپ آ کے ملی ہے کاف لیگ سے, آ کے ملی ہے نون لیگ سے, آصف علی زرداری صاحب پہنچ گئے چودھری صاحب کے گھر, یہ سب کچھ بھی انہیں پریشان کر رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر 2 بڑے الائز ہیں. عمران خان صاحب کو اتحادیوں کے سرکنے کا خوف ہے؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں آپ کے سامنے مثال موجود ہے, کیا مینگل صاحب نہیں کھس کے 7 بندے تھے بھائی ان کے نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ کھس کے, اور MQM آنکھیں دکھا رہی ہے باقاعدہ. مینگل صاحب کے کھسکنے کی تو اور بھی وجوہات تھی نا سر, جو بھی وجوہات تھی ویک تو ہوئی نا. کاف لیگ یا MQM, ان کے پرابلمز مینگل صاحب والے ہیں سر؟ دیکھیے میں عرض کیا کروں, کاف لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سوٹ کرتی ہے سر؟ میں عرض کروں آپ کیا MQM کو پاکستان مسلم لیگ نون سوٹ کرتی ہے؟ وہ کچھ دے سکتا ہے؟ MQM کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ شیئر ہولڈر رہے ہیں کسی بھی حکومت کا, ان کو نہیں فرق پڑتا کہ حکومت پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی, تو حکومت تو تحریک انصاف کی ہے نا سر. فائن. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹ ڈیز میں انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی ہیں. پرسوں کا عامر خان کا بیان دیکھ لیجئے, انہوں نے کہا کہ ایک وزارت آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے, اس کو خدا کے لیے لے لیجئے, ہمیں نہیں چاہیے. یہ دھمکی ہے. they have been so consistent in that. یہ تو شروع دن سے رہا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزارت چھوڑ کے امین الحق صاحب کو کیوں دے دی تھی؟ وہ بھی یہی وجہ تھی سر. کریکٹ. اب آ جائیے آپ چودھری برادران کی طرف سے کہ کاف لیگ بھی باقاعدہ دھمکیاں دیتی رہی ہے. دھمکیوں کا نتیجہ تھا کہ ان کو ایک کے بعد دوسری وزارت ملی, جس کے تحت مونس الہی صاحب, یہ تو سر پریشر ٹیکٹکس ہوئے نا, پھر یہ ببل ہے. مطلب دیکھیں نا, یہ ببل جب ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے شروع ہوں تو پریشانی ہوگی, وہ چاہے کپتان ہو یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, اس کو پریشانی ہوگی. اصل پینک کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. they have no face to come to the people and face them. بخاری صاحب پھر ایک اور سادہ سا سوال ہے, اتنی منتشر اپوزیشن, وہ منتشر اذہان کہہ لیں یا نظریات کے تحت منتشر کہہ لیں, بکھری اپوزیشن, کیا وہ اتنی کنسنسس والی گورنمنٹ کو ہٹا سکتی ہے سر, جو اتحادیوں کے بل پر کھڑی ہوئی ہو؟ کم از کم متحد تو ہے. دیکھیے بات آپ کی میں بہت وزن ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, آئی ڈونٹ نو ادرس, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپوزیشن کو بالکل ہی گرا نہ دیں. وہ تو ویسے ہی بیچاری اس لیے گری ہوئی ہے کہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہونے کے باوجود اب تک کچھ ان کے پاس ہو کے نہیں دیا. آپس میں تو ایک نہیں ہیں, یہ چلے ہیں حکومت ڈالنے کے لیے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ڈزنٹ ٹرسٹ نون لیگ ڈزنٹ ٹرسٹ پیپلز پارٹی. ابھی 3 دن پہلے تک, اس ملاقات سے پہلے تک جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات تھے, اگر آپ ان کو لیں تو پھر آپ فیصلہ کریں خود سے, یا کسی بھی ایک چلتے ہوئے آدمی سے پوچھ لیں کہ یہ اپوزیشن اس حکومت کو گرا سکتی ہے کہ نہیں. تو پھر خان صاحب پریشان کیوں ہے سر؟ پریشان اور وجہ سے ہیں. پریشان یہ اس وجہ سے ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر اس کی وضاحت سے کہتا ہوں, وہ اپنی حکومت کی پرفارمنس سے پریشان ہیں, اور الائز کو انہیں خوش رکھنا ہوتا ہے. کسی بھی حکومت کو اپنے الائز کو خوش رکھنا ہوتا ہے. الائز کی ملاقاتوں سے ہلکی سی پریشانی ان کو ہو سکتی ہے, لیکن اپوزیشن اس وقت جو کر رہی ہے وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ڈسٹریکٹ کیا جائے اور وہ پرفارم نہ کر سکے, انڈر پرفارم ہی رہے, وہ ان کی مس مینجمنٹ عروج پر رہے, بیڈ گورننس اسی طرح سے رہے, جو پرفارمنس کا معیار اس وقت ہے وہ فوکس نہ ہو سکے. کیا فوکس ہٹانا مقصود ہے؟ میرے خیال سے اب ہم شاید اس حوالے سے ایک پیج پہ آ جائیں گے. یس, اپوزیشن نے ایز این اپوزیشن اس حکومت کو کہیں ٹف ٹائم نہیں دیا ہے ود ان دا ہاؤس, چاہے وہ لیجسلیشن کا مسئلہ تھا, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس تھی, بے پناہ باتیں میں حوالے دے سکتا ہوں آپ کو. اور پھر جو سپر رچ تھے, یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے, ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی, وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں, جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے, جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں, کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے, کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے, اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا,
اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا.